خوش رہنے کے قاعدے۔ ایمان سے رنج و غم اور فکریں ختم ہوتی ہیں۔ وہ اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور عبادت گزاروں کی تسلی۔ جو گزرا سو گزرا، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، لہٰذا جو گزر گیا اس کے بارے میں مت سوچو۔ قضائے مبرم پر راضی رہو، جو روزی قسمت میں ہے اس پر شکر کرو۔ ہر چیز تقدیر پر مبنی ہے، اس لیے ملال نہ کرو۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، گناہوں کا بوجھ کم ہوتا ہے، علام الغیوب خوش ہوتا اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کرو، بس اللہ الصمد کا ثواب کافی ہے۔ منکروں کے انکار اور حاسدوں کے حسد سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، آج کی حدود میں رہو اور آج کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرو۔ مستقبل کو آنے دو، کل کی فکر میں نہ پڑو، آج ٹھیک ہوا تو کل بھی ٹھیک ہوگا۔ اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو، اس سے بغض و عداوت نکال پھینکو۔ لوگوں سے بس خیر کے لیے ملو، گھر میں زیادہ رہو، اپنے کام سے کام رکھو، لوگوں سے کم ملو جلو۔ کتاب بہترین دوست ہے، اس کی ہم نشینی اختیار کر لو، علم و معرفت سے ہمیشہ کے لیے دوستی کر لو۔ کائنات نظام پر مبنی ہے، لہٰذا گھر، آفس، لباس اور فرائض سب میں نظم و ترتیب ملحوظ رکھو۔ کھلی فضا کی طرف نکلو، اچھے باغات کا مشاہدہ کرو، اللہ کی مخلوق اور خالق کی ایجاد میں غور کرو۔ پیدل چلو، ورزش کرو، کسل مندی اور گمنامی، نکمے پن اور بیکاری کو دور کرو۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، اس کے عجائب و غرائب پر غور کرو، اس کے قصوں اور کہانیوں سے لطف اندوز ہو۔ زندگی میں نیا پن لاتے رہو، نئی طریقے اپنایا کرو اور روزمرہ کی روٹین میں تبدیلی کر لیا کرو۔ بیدار کن چیزیں، چائے، قہوہ وغیرہ زیادہ نہ لو، سگریٹ نوشی اور گٹکا وغیرہ سے پرہیز کرو۔ اپنے کپڑوں کی صفائی پر دھیان دو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو اور اپنے مظہر پر توجہ دو۔ حزن و ملال، مایوسی اور حسرت پیدا کرنے والی کتابیں نہ پڑھو۔ یاد رکھو کہ رب کریم کا دامن عفو دراز ہے، وہ توبہ قبول کرتا، بندوں سے درگزر کرتا اور برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ دین، عقل، صحت، سمع و بصر، رزق اور اولاد جیسی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرو۔ کیا نہیں معلوم کہ لوگوں میں فاتر العقل، مریض، قیدی، مفلوج اور مصیبت زدہ بھی ہیں؟ قرآن کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے حفظ، سماع و تدبر اور تلاوت میں لگے رہو۔ حزن و ملال کو دور کرنے والا وہ سب سے بڑا مجرب نسخہ ہے۔ اللہ پر توکل کرو، معاملہ اس کے سپرد کر کے اس کے حکم پر راضی رہو، بس اس پر اعتماد ہو کہ وہی تم کو کافی ہے۔ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، جو تم کو کاٹے اس سے جڑو، جو محروم کرے اس کو دو، جو برائی کرے اس سے بردباری برتو، تم کو خوشی و امن ملے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار پڑھو، اس سے شرح صدر ہوتا ہے، حال کی اصلاح ہوتی ہے، بوجھ ہلکا اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، اس سے روزی میں کشادگی، اولاد، علم نافع اور آسانی ملتی ہے اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ اپنی صورت، صلاحیت، آمدنی اور اہل و عیال پر قناعت کرو، تم کو راحت و سعادت ملے گی۔ جان لو کہ عسر کے ساتھ یسر ہے اور کرب کے ساتھ کشادگی ہے، ایک حالت ہمیشہ نہیں رہتی، زمانہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔
اچھی فال لو، مایوس نہ ہو جاؤ، اپنے رب سے حسن ظن رکھو اور ہر خیر اور اچھے کام کا انتظار کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے جو چنا ہے اس پر خوش رہو، کیونکہ مصلحت کیا ہے تم نہیں جانتے، کبھی شدت بھی فراخی سے بہتر ہو سکتی ہے۔ مصیبت سے اللہ اور بندے کے درمیان قربت ہوتی ہے۔ تم دعا کرتے ہو، مصیبت کبر و غرور اور فخر کو ختم کر دے گی۔ تم اپنے دل میں نعمتوں کے خزانے رکھتے ہو جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں۔ لوگوں سے بھلائی کرو، ان کے لیے خیر پیش کرو، مریض کی عیادت، فقیر کو دینے اور یتیم کے ساتھ شفقت کرنے میں تمہیں خوشی ملے گی۔ سوء ظن اور اوہام سے بچو، فاسد خیالات اور فرسودہ افکار سے احتراز کرو۔ جان لو کہ تکلیف میں تم اکیلے نہیں ہو، غم و فکر سے کوئی بھی محفوظ نہیں، شدید حالات ہر فرد بشر کو پیش آتے ہیں۔ یقین کرو کہ دنیا ابتلا و آزمائش، رنج و غم اور کدورتوں کی جگہ ہے، اس لیے اسے اس طرح قبول کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ جو پہلے گزر چکے، جنہیں قید و بند، عزل و قتل، مصیبت و ابتلا اور وقر کی ضبطی کا سامنا ہوا، ان کے بارے میں غور کرو۔ جو مصیبت بھی پہنچی اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، یعنی رنج و فکر، بھوک، فقر، مرض، قرض اور آفات سے جو کرب پہنچا اس کا ثواب ملے گا۔ جان لو کہ شدائد سے آنکھ کان کھلتے ہیں، دل زندہ ہوتا ہے، نفس خواہش سے رکتا ہے، بندہ ذکر کرتا اور ثواب کماتا ہے۔ حادثات کا انتظار نہ کرو، مصیبت کی توقع نہ ہو، افواہوں پر یقین نہ کرو اور الزام تراشیوں پر کان نہ دھرو۔ جن چیزوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے وہ ہوتی نہیں، جن کا چرچا زیادہ ہوتا ہے وہ پیش نہیں آتی۔ اللہ کافی ہے، وہی نگہبان ہے، وہی مدد دیتا ہے۔ حاسدوں، سخت دلوں اور چغل خوروں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ وہ روح کا بخار ہیں، کدورت پھیلاتے اور افسردہ کرتے پھرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ ہمیشہ تم کو ملے، مسجد میں زیادہ دیر رکو اور اپنے کو اس کا عادی بناؤ، جلدی سے نماز کو جاؤ، اس سے مسرت ملے گی۔ گناہوں سے دور رہو، کیونکہ افسردگی اور ملال خاطر کا سبب ہیں، ان کی وجہ سے آفتیں ٹوٹتی اور بحران آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہمیشہ پڑھا کرو، کیونکہ تکلیف دور کرنے اور آزمائش ہٹانے میں اس دعا کی بڑی تاثیر ہے۔ تمہارے بارے میں جو بھی بری بات کہی جائے، کہنے والے کو ہی تکلیف دے گی، تمہیں نہیں، اس سے ذرا بھی اثر نہ لینا۔ اگر دشمن تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، حاسد سب و شتم کرتے ہیں، تو اس سے تمہارا ہی وزن بڑھتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تم اہمیت والے ہو گئے، تبھی تو تمہارا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جان لو کہ جو تمہاری چغلی کرتا ہے، اس نے اپنی نیکیاں تم کو دے دیں، تمہاری برائیاں ختم کر دیں، تم کو مشہور کر دیا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ عبادت میں اپنے اوپر تشدد نہ برتو، سنت پر عمل کرو اور طاعت و عبادت میں غلو سے اجتناب کر کے میانہ روی اختیار کرو۔ توحید خالص اپناؤ، اس سے شرح صدر حاصل ہوگا۔ جتنی توحید خالص ہوگی اور اخلاص عمل ہوگا، اتنی ہی سعادت ملے گی۔ شجاع، قوی العمل، ثابت النفس بنو، تمہارے پاس ہمت و عزیمت ہو، مشکلات، رکاوٹوں، افواہوں سے تمہاری منزل کھوٹی نہ ہو۔ سخاوت کرو، کیونکہ سخی کا سینہ کھلا رہتا ہے، اس کا دل چوڑا ہوتا ہے، بخیل تنگ دل، تاریک خیال اور افسردہ خاطر ہوتا ہے۔ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملو، ان کی محبت مل جائے گی، نرمی سے ان سے بات کرو، تواضع سے پیش آؤ تو وہ تمہارا احترام کریں گے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، لوگوں سے نرمی برتو، عداوتیں ختم کرو، دشمنوں سے صلح کر لو اور دوستوں کی تعداد بڑھاؤ۔
سعادت کے بڑے دروازوں میں سے والدین کی دعا ہے، اسے غنیمت جانو تاکہ ان کی دعا ہر برائی سے تمہارے لیے ڈھال بن جائے۔ لوگ جس حالت میں ہوں اسے قبول کرو، ان سے جو بھول ہو اس سے درگزر کرو، عفو و درگزر سنت الہی ہے۔ مثالیت میں نہ پڑے رہو بلکہ حقیقت کے ساتھ جیو۔ تم لوگوں سے وہ کیوں چاہتے ہیں جو خود نہیں کر سکتے، اس لیے عدل سے کام لو۔ سادگی کی زندگی گزارو، بخل، اسراف اور فضول خرچی سے بچو۔ جسم جتنا موٹا ہوگا اتنی ہی روح کمزور ہوگی۔ مختلف مواقع پر اذکار کا اہتمام کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے حفاظت اور بچاؤ ہے۔ اس میں وہ اصلاح و ارشاد ہے جس سے تمہارے دن ٹھیک رہیں گے۔ کاموں کی تقسیم کر لو، ایک ہی وقت میں سب کو اکٹھا نہ کرو لیکن وقفہ سے کرو اور اس بیچ آرام کرو تاکہ بہتر طریقے پر کام انجام پائے۔ گھر، مال، اولاد، نوکری اور صورت و شکل میں جو تم سے کم تر ہو اس پر نظر رکھو تاکہ اندازہ ہو تم ہزاروں سے اوپر ہو۔ یہ جان لو کہ بھائی، بیٹے، بیوی، بچے اور دوست و احباب جن سے بھی واسطہ پڑتا ہے وہ عیب سے خالی نہیں، اس لیے سب کو جیسے ہیں ویسے قبول کرنے کی عادت ڈالو۔ جو صلاحیت ملی ہے، جو علم حاصل ہوا ہے، جو روزی عطا ہوئی ہے، جو کام تمہارے لیے مناسب ہے، ان سب کو لازم پکڑو۔ لوگوں اور جماعتوں پر جارحانہ حملے نہ کرو، زبان محفوظ رکھو، اچھی بات کرو، میٹھے الفاظ بولو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ برداشت کرنے سے عیوب دفن ہو جاتے ہیں، بردباری سے خطاؤں کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ سخاوت ایک دراز کپڑا ہے جو نقائص اور عیوب کو چھپا لیتا ہے۔ ایک ساعت میں تنہائی اختیار کر کے اپنے امور میں غور کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، آخرت کے بارے میں سوچو، اپنی اصلاح کرو۔ تمہاری گھریلو لائبریری تمہارے لیے گھنا باغ ہے، اس میں علماء، ادبا، حکیموں اور شاعروں کے ساتھ تفریح کرو۔ رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو۔ تجارت ملازمت سے بہتر ہے، اپنے مال کاروبار میں لگاؤ، معیشت میں میانہ روی برتو۔ متوسط درجے کا لباس پہنو، نہ کہ عیش پسندوں اور نہ محتاجوں کا۔ لباس سے اپنے آپ کو ممتاز نہ کرو، عام لوگوں کی طرح رہو۔ غصہ نہ کرو، غصے سے مزاج خراب ہوتا ہے، اخلاق بدلتے اور معاشرت میں برائی آتی ہے، محبتیں اور رشتے کٹ جاتے ہیں۔ زندگی میں تازگی لانے کے لیے کبھی کبھی سفر کرو، دوسری دنیاؤں کو دیکھو، دوسرے ملکوں اور فضاؤں کا مشاہدہ کرو کیونکہ سفر لطف انگیز ہوتا ہے۔ اپنی جیب میں ڈائری رکھو، اس میں اپنے کام ترتیب دو، اپنے اوقات منظم کرو، اپنی یادیں اور ملاحظات لکھو۔ لوگوں کو پہلے سلام کرو، مسکرا کر ملو اور ان سے توجہ سے پیش آؤ تاکہ ان سے قریب ہو جاؤ اور دلوں میں ان کی محبت ہو جائے۔ اپنے اوپر بھروسہ کرو، لوگوں پر انحصار نہ کرو۔ یہ سوچ لو کہ لوگ تمہارے خلاف ہیں، تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ تو بس اللہ ہے۔ زمانہ عیش کے جو ساتھی ہوں ان سے دھوکہ نہ کھانا۔ آج کل کرنے اور ٹال مٹول سے احتراز کرو کیونکہ یہ ناکامی کا سبب ہوتا ہے۔ فیصلہ لینے میں تردد و تذبذب سے کام نہ لو بلکہ صبر و عزم سے کام لو اور آگے قدم بڑھاؤ۔ اپنی عمر مختلف پیشوں، ملازمتوں اور کورسوں کو بدلتے رہنے میں ضائع نہ کرو کیونکہ اس سے تم کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ مکفرات گناہ ہیں، ان کا اہتمام کرو جیسے نیک اعمال، مصیبتوں پر صبر، توبہ، مسلمانوں کی دعا، اللہ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔
صدقہ دیا کرو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس سے گناہ ختم ہوگا، دل کو خوشی ملے گی، فکر دور ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا۔ اپنا نمونہ اپنے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، وہی سعادت تک پہنچائیں گے، وہی نجات دہندہ اور فلاح و کامیابی سے ہمکنار کرنے والے ہیں۔ اسپتال جایا کرو، اس سے عافیت کی قدر معلوم ہوگی، جیل خانہ دیکھو، اس سے آزادی، اور پاگل خانہ دیکھو کہ عقل و ہوش کی قدر آئے گی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی اہمیت سے تم واقف نہیں۔ حقیر اور معمولی باتیں تمہیں توڑ نہ ڈالیں، بات جتنی ہے اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہ دو، حادثات و امور میں مبالغہ اور ہولناکی سے کام نہ لو۔ اپنے ذہنی افق کو وسعت دو، جو تم سے برائی کرے اس کے لیے بھی عذر ڈھونڈو تاکہ تم سکون و اطمینان سے زندگی گزارو اور انتقام کی کوشش بالکل نہ کرو۔ اپنے دشمنوں کو اپنے غیظ و غضب اور رنج و الم سے خوش نہ کرو، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کو افسردہ کر دیں۔ ان کی اس دیرینہ خواہش اور آرزو کو پورا نہ کرو۔ اپنے دل میں لوگوں سے دشمنی، عداوت اور بغض و حسد کا الاؤ مت دہکاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے ایک مستقل عذاب بن جائے گا۔ اپنی مجلس میں شائستہ رہو، خیر کی بات کہو ورنہ خاموش رہو، چہرہ کھلا رکھو، ہم نشینوں کا احترام کرو، ان کی بات سنو اور اثنائے کلام میں ان کی بات نہ کاٹو۔ مکھی نہ بنو جو بس زخم اور گندگی پر ہی بیٹھتی ہے، لوگوں کی آبرو اور عزت نفس کا احترام کرو، کسی کی عیب جوئی میں نہ پڑو، نہ ان کی لغزشیں اور کمیاں دیکھ کر ہنسو۔ ایمان والا دنیا کی نعمتوں کے ضائع ہونے پر رنجیدہ نہیں ہوتا، نہ اس پر زیادہ توجہ دیتا، نہ اس کے حادثات سے ڈرتا ہے، کیونکہ دنیا حقیر، فانی اور چلی جانے والی ہے۔ غیر اللہ کا عشق اور اس کی محبت کو چھوڑ دو کہ یہ دل کا عذاب ہے، روحانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر و طاعت پر زیادہ دھیان دو۔ حرام چیز کو دیکھنے سے رنج و غم اور دل کے زخم پیدا ہوتے ہیں۔ جو غض بصر کرے، اپنے رب سے ڈرے، وہ سعادت مند ہے۔ کھانے کے اوقات کو ترتیب دو، مفید غذائیں لو، بسیار خوری نہ کرو اور شکم سیر ہو کر نہ کھاؤ۔ حادثات کے وقت برے سے برے احتمال کی توقع کرو اور اسے قبول کر لینے پر ذہن کو تیار کر لو، اس طرح تم کو راحت اور آسانی ملے گی۔ جب رسی سخت ہوگی تو ٹوٹ جائے گی، رات کا اندھیرا چھنٹے گا، دشواری ختم ہوگی، ایک مشکل دو آسانیوں پر بھاری نہ پڑے گی۔ رحمان کی رحمت کے بارے میں سوچو کہ اس نے زانیہ عورت کو بخش دیا جس نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اسے بخش دیا جس نے 100 قتل کیے تھے۔ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نے نصرانیوں کو بھی توبہ کی دعوت دی ہے۔ بھوک کے بعد سیری، پیاس کے بعد سیرابی، مرض کے بعد صحت، فقر کے بعد مالداری، غم کے بعد خوشی، اللہ کی سنت ثابتہ ہے۔ سورہ علم نشرح پر غور کرو، پریشانیوں میں اس کی تلاوت کرو، بحرانوں میں یہ سب سے بڑی دوا ہے۔ دعائے کرب یعنی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم پڑھا کرو۔ ناراض نہ ہو، جب غصہ آئے تو چپ ہو جاؤ، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لو، اپنی جگہ بدل لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ پریشانیوں سے نہ گھبراؤ، اس سے دل مضبوط ہوگا، عافیت کا مزہ ملے گا، حوصلہ بڑھے گا، تمہارا صبر ظاہر ہوگا، شان بلند ہوگی۔ ماضی کے بارے میں سوچنا حماقت اور جنون ہے، وہ تو ایسا ہی ہے جیسے آٹے کو پیسنا، چرے ہوئے کو چیرنا اور قبروں سے مردے اکھاڑنا۔
مصیبت کے مثبت پہلو کو دیکھو، اس پر ثواب کی امید رکھو۔ یہ دوسروں کی مصیبت سے زیادہ سہل ہے، مصیبت زدوں سے تسلی پاؤ۔ جو مصیبت لاحق ہوئی وہ چھوٹنے والی نہ تھی، جو نہیں پہنچی وہ لاحق ہونے والی نہ تھی۔ قلم سوکھ گیا اور فیصلے پر راضی ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اپنے نقصانات کو فائدوں میں بدل دو، لیموں سے میٹھا شربت بناؤ، مصیبتوں کے پانی میں مٹھی بھر شکر ڈال دو، حالات کو اپنے لیے سازگار بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی مدد کو نہ بھولو کہ مدد اسی حساب سے ہوتی ہے جس سے اب سے بوجھ ہوتا ہے۔ ناپسندیدہ چیزوں میں پسندیدہ سے زیادہ خیر ہوتا ہے۔ عواقب کو تم نہیں جانتے۔ سزا کے لبادہ میں کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، شر کے لباس میں کتنا خیر چھپا ہوتا ہے۔ خیالات کو بھٹکنے نہ دو تاکہ وہ تفکرات کی وادیوں میں تم کو نہ لے جائیں۔ کوشش کرو کہ نعمتوں، صلاحیتوں اور کامیابیوں کے بارے میں ہی سوچو۔ اپنے گھر اور آفس میں شور و شغب سے احتراز کرو۔ خوش بختی کی ایک علامت سکون و اطمینان بھی ہے۔ مشکلات عبور کرنے کے لیے نماز بہترین مددگار ہے۔ وہ نفس کو بلند آفاق میں لے جاتی ہے اور روح کو نور و کامیابی کی فضا میں پہنچا دیتی ہے۔ سنجیدہ، مفید اور ثمر خیز عمل نفس کو شر کے احساسات، برے خیالات اور حرام رجحانات سے بچاتا ہے۔ خوش بختی ایسا درخت ہے جس کو ضروری غذا، پانی، ہوا اور روشنی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے ملتی ہے۔ جس کے پاس زیادہ ادب، ذوق سلیم، حسن اخلاق ہو، وہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو خوش کرے گا، اسے دلی اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ اپنے دل کو سکون پہنچاؤ کیونکہ دل اکتا جاتا اور افسردہ ہو جاتا ہے، اس لیے حکمت کے طریقے اور معرفت کے اسلوب اختیار کرو۔ علم سے شرح صدر ہوتا ہے، نظر میں وسعت آتی ہے، نئے آفاق واہ ہوتے ہیں اور غم، تفکر اور حزن سے نفس کو چھٹکارا ملتا ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات پر قابو پا لینا بھی خوش بختی کا کام ہے، کیونکہ کامیابی کی لذت کے برابر کوئی لذت نہیں ہوتی۔ جب تم لوگوں کے ساتھ خوش رہنا چاہو تو ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو جیسا وہ تم سے کرتے ہیں، ان کی تعظیم میں کمی نہ کرو، ان کی بے عزتی نہ کرو۔ انسان اپنے آپ کو جان لے، اپنی صلاحیتوں کو جان لے اور انہیں بہتر طور پر کام میں لائے تو اسے کامیابی اور کامرانی کی لذت ملے گی۔ علم، معرفت اور تجربہ ڈھیر سارے مال سے زیادہ بہتر ہے۔ اسباب پا کر جانور خوش ہوتا ہے، معرفت سے انسان خوش ہوتا ہے۔ زوجین میں ایک ناراض ہو تو دوسرا چپ رہے، دونوں ایک دوسرے کی کمی کو برداشت کریں کیونکہ انسان غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ صالح ہمنشین جو اچھی فال لے آپ کی مشکل آسان کر دے گا، امید کا دروازہ کھولے گا اور نحوست لینے والا دنیا کو آپ پر تاریک بنا دے گا۔ جس کے پاس بیوی، گھر، صحت اور مناسب مال ہو تو اس کے پاس اچھی زندگی کا سامان ہو گیا، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ جس کے پاس ٹھکانہ ہو، صحت ہو، ایک دن کی روزی ہو تو گویا اسے پوری دنیا مل گئی۔ جو اللہ کو رب ماننے، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے پر راضی ہو تو اللہ بھی اس سے ضرور راضی ہوگا۔ یہی رضا کے ارکان ہیں۔ کامیابی تب مانی جائے گی جب اللہ بھی تم سے راضی ہو، تمہارے اطراف کے لوگ بھی اور تمہارا نفس بھی، اور یہ کہ تمہارا کام نتیجہ خیز ہو۔ کھانا ایک دن کی خوش بختی ہے، سفر ایک ہفتے کی خوش بختی ہے، شادی مہینے کی خوش بختی ہے، مال سال بھر کی خوش بختی ہے اور ایمان پوری عمر کی خوش بختی ہے۔
تم محض سونے، کھانے پینے اور شادی سے خوش بخت نہیں بن سکتے، بلکہ کام سے خوش بخت ہوگے۔ کام ہی دنیا میں بڑے لوگوں کو بڑا بناتا ہے۔ جسے مطالعہ کا موقع ملے وہ خوش بخت ہے، کیونکہ وہ دنیا کے باغات سے خوشہ چینی کرتا اور دنیا کے عجائبات دیکھتا ہے اور زمان و مکان کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ دوستوں کی گفتگو سے رنج و غم دور ہوتے ہیں، اچھے مزاح سے راحت ملتی ہے، شعر کے سننے سے دل کو آرام ملتا ہے۔ زندگی کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، زندگی تمہاری فکر کی مرہون منت ہے، اس لیے اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ نہ لگاؤ۔ ان کے بارے میں سوچو جن سے تم کو محبت ہے، اور جو تمہیں ناپسند ہیں انہیں اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہ دو، کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے فکر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جب تم نتیجہ خیز کام میں مصروف ہوگے تو اعصاب ٹھنڈے رہیں گے، نفس کو سکون ملے گا اور راحت کی فضا چھا جائے گی۔ سعادت حسب نصب اور سونے چاندی میں نہیں، بلکہ دین، علم، ادب اور ضرورت کی تکمیل میں ہے۔ اللہ کو وہ بندے زیادہ محبوب ہیں جو زیادہ خیر کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادہ بھلائی کرتے اور زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنی موجودہ حالت سے خوش نہیں تو اس خوشی کا انتظار میں نہ رہو جو افق سے گرے گی یا آسمان سے نازل ہوگی۔ اپنی کامیابیوں اور کام کے ثمرات کے بارے میں سوچو، جو بھی خیر کے کام کیے ان پر خوش رہو، اللہ کی حمد کرو، اس سے شرح صدر ہوتا ہے۔ جو ذات کل تمہارے کام آئی تھی وہ آج بھی کام آتی ہے، کل بھی آئے گی، اسی پر بھروسہ کرو۔ جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کس کا خوف ہے؟ اگر وہ تمہارے خلاف ہو تو کس سے امید کر سکتے ہو؟ تمہیں اور ثروت مندوں کو ایک ہی دن حاصل ہے، کل کی لذت انہیں بھی نہیں ملے گی۔ آنے والا کل نہ تمہارا نہ ان کا، ایک ہی دن ان کا ہے جو بہت ہے، کم ہے۔ مسرت سے نفس میں چستی اور دل میں فرحت آتی ہے، اعضاء میں توازن آتا ہے، قوت ملتی ہے، زندگی قیمتی ہوتی ہے اور عمر کو فائدہ ہوتا ہے۔ غنا، امن، صحت اور دین سعادت کی بنیادیں ہیں۔ غریب خوفزدہ رہتا ہے، مریض اور کافر کو خوشی نہیں ملتی، بلکہ وہ بدنصیبی کا شکار رہتے ہیں۔ جو اعتدال کو اپنائے گا اسے سعادت ملے گی، جو میانہ رو ہوگا اسے کامیابی، جو آسان پہلو پر توجہ دے گا وہ کامران ہوگا۔ زمانے کی گھڑی میں ایک ہی کلمہ ہے، خوش بختی کی ڈکشنری میں ایک ہی لفظ ہے، رضامندی۔ جب کوئی مصیبت لاحق ہو اسے بہت بڑی مصیبت نہ سمجھو، مصیبت آسان ہوگی، اس کو جلد ازالہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تنگی کا کرب نہ ہوتا تو راحت کی خوشی و امید بھی نہ ہوتی۔ جب کوئی بحران درپیش ہو تو یاد کرو کہ کتنے بحران تم پر گزرے اور اللہ نے تمہیں ان سے نجات دی، اس سے پتہ چلے گا کہ جس نے پہلی بار عافیت دی اب کی بار بھی دے گا۔ دن کو ضائع کرنے والا وہ ہے جو اسے بغیر حق ادا کیے، بغیر کسی فرض کو نبھائے، بغیر کسی مقام کو پائے، بغیر خوشی حاصل کیے، بغیر علم سیکھے، بغیر کسی صلہ رحمی کے اور بغیر کسی خیر کو انجام دیے گزار دے۔ اچھا یہ ہے کہ ہمیشہ ہاتھ میں کتاب رکھو، کیونکہ بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے۔ وقت کی حفاظت اور فرصت کے استعمال کا بہترین ذریعہ کتاب ہے۔ قرآن کا حافظ جو رات میں اور صبح و شام پڑھتا ہو نہ تکان کا شکار ہوگا نہ خلا اور اکتاہٹ کا، کیونکہ قرآن زندگی میں مسرت بھر دیتا ہے۔ کوئی فیصلہ لینے کے لیے اس کے ہر پہلو پر غور کر لو، پھر استخارہ کرو، قابل اعتماد لوگوں سے مشورہ کرو، اگر کامیابی ملے گی تو مقصود حاصل ہو گیا، نہ ملے تو نادم نہ ہوگے۔
عقل مند دوست زیادہ بناتا ہے، دشمن کم، کیونکہ دوست سال میں ملتا ہے جبکہ دشمن روزانہ مل سکتے ہیں۔ لہذا خوشخبری ہے اس کے لیے جسے اللہ مخلوق میں محبوب بنا دے۔ اپنے دنیاوی مقاصد کی ایک حد مقرر کر لو جن کی طرف تم رجوع کرو، ورنہ دل منتشر، سینہ تنگ، حالات بری اور زندگی افسردہ ہو جائے گی، حالت بری اور زندگی افسردہ ہو جائے گی۔ مناسب ہے کہ جسے اللہ پاک کی نعمتیں حاصل ہوں وہ شکر بجا لائے، طاعت اور تواضع کے ساتھ ان کی حفاظت کرے اور دوام بخشے۔ جو تقوی سے آراستہ ہوگا، جس کی فکر ایمانی ہوگی اور اخلاق خیر پسند، اسے اللہ کی اور لوگوں کی بھی محبت ملے گی۔ کسل مند اور گمنام ہی حقیقت میں رنجیدہ اور تھکا ہوا ہوتا ہے، سنجیدہ اور متحرک جینا بھی چاہتا ہے اور خوش رہنا بھی۔ زندگی کی لذت اور مزہ مصائب و تفکرات سے کئی گنا زیادہ ہے، البتہ اس لذت کا حصول ذکاوت و ذہانت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر عورت دنیا کی ملکہ ہو، پورے عالم کی ڈگریاں اسے ملیں، ہر طرح کا تمغہ دیا جائے، لیکن شوہر نہ ہو تو وہ مسکین ہے۔ کمال کی زندگی یہ ہے کہ آپ کی جوانی بلند مقصد، رجولیت، مزاحمت اور بڑھاپا غور و فکر میں گزرے۔ کمی ہو جائے تو دوسرے کے بجائے اپنے کو ہی ملامت کرو، دوسروں کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے اپنے عیوب اور کمیاں بھی اتنی ہیں کہ ان کی اصلاح میں وقت لگے گا۔ محلوں اور کوٹھیوں سے زیادہ خوبصورت تو وہ کتاب ہے جس سے فہم کو جلا، دلوں کو مسرت، نفس کو انس حاصل ہو، جو شرح صدر کرے اور فکر بڑھائے۔ اللہ سے عفو و درگزر طلب کرو، اگر یہ دونوں مل جائیں تو گویا ہر چیز تم کو مل گئی، ہر برائی سے تم بچ گئے، ہر مسرت سے ہمکنار ہو گئے۔ ایک روٹی، 7 کھجوریں، پانی کا ایک پیالہ، کمرے میں ایک چٹائی اور قرآن پاک ہوں تو دنیا کو 7 سلام کہہ دو۔ خوش بختی کا راز قربانی، انکار ذات، سخاوت، کسی کو اذیت نہ دینے اور انانیت و خود پسندی سے دور رہنے میں ہے۔ اعتدال کے ساتھ ہنسی سے شرح صدر ہوتا ہے، دل کو تقویت ملتی اور ملال ختم ہوتا ہے، عمل میں چستی آتی اور دل میں صفائی پیدا ہوتی ہے۔ عبادت ہی سعادت ہے، صالحیت ہی کامیابی ہے۔ جو اذکار پڑھے گا ہمیشہ استغفار کرے گا اور محتاجی کا جتنا اظہار اللہ سے کرے گا وہ نیکوکار ہوگا۔ بہترین دوست وہ ہے جس پر تم کو بھروسہ ہو اور جس سے راحت ملے، جس سے تم دل کی بات کہہ سکو، جو تمہارے غم میں شریک ہو، تمہارا راز افشا نہ کرے۔ جو خوشی ملی ہے اس سے بڑی خوشی کی توقع نہ کرو، کہیں وہ بھی نہ چلی جائے۔ نئے مصائب کا انتظار نہ کرو کہ اسے جلد ہی غم و فکر طاری ہو جائیں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، تم بہت سا اچھا کام کر سکتے ہو، لیکن ہر صلاحیت رکھنا اور ہر کام کرنا ممکن نہیں۔ ایک خوبصورت صالح بیوی، وسیع اور کشادہ گھر، بقدر کفاف روزی، اچھا پڑوسی، ایسی نعمتیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بری چیز کو بھول جانا، نعمت کو یاد رکھنا اور لوگوں کے عیوب سے چشم پوشی کرنا ایک اچھائی کی بات ہے۔ درگزر انتقام سے لذیذ تر، کام بیکاری سے مزیدار، قناعت مال سے زیادہ بڑی اور صحت ثروت سے کہیں بہتر ہے۔ تنہائی برے دوست سے اور اچھا دوست تنہائی سے بہتر ہے۔ عزلت عبادت ہے، تفکر طاعت ہے۔ عزلت غزلان افکار کا مرغزار ہے۔ کثرت سے ملنا جلنا حماقت ہے، لوگوں پر اعتبار بے وقوفی ہے، ان سے دشمنی مول لینا نحوست ہے۔ بد اخلاقی ایک عذاب ہے، کینہ زہر ہے، غیبت رذالت اور دوسروں کی عیب چینی رسوائی کی بات ہے۔
نعمتوں پر شکر گزاری سے برائی دور ہوتی ہے، ترک ذنوب سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، اور نفس پر فتح پانا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ امن کے ساتھ سوکھی روٹی خوف کے شہر سے بہتر ہے، خیمہ جس میں پردہ ہو وہ فتنے والے محل سے اچھا ہے۔ علم کی فرحت اس کی بزرگی ہمیشہ رہتی ہے، اس کا ذکر باقی رہتا ہے۔ مال کی فرحت اس کی بڑائی عارضی اور اس کا ذکر تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ دنیا پر خوش ہونا بچگانہ خوشی ہے، ایمان پر خوش ہونا نیکوں کی خوشی، مال کی خدمت ذلت ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کام شرف کی بات ہے۔ ہمت کی جزا میٹھی، کامیابی کی تکان راحت ہے، کام کا پسینہ مشک ہے، اور اچھی تعریف بہترین خوشبو ہے۔ سعادت اس میں ہے کہ تمہارا مونس قرآن پاک ہو، کام تمہاری ہابی ہو، گھر تمہاری خانقاہ، اور قناعت تمہاری دولت ہو۔ کھانے اور مال پر خوش ہونا بچگانہ پن ہے، اچھی مداح پر خوشی بڑے لوگوں کی نشانی ہے، نیکی کا کام لازوال شرف ہے۔ رات کی نماز دن کی رونق ہے، لوگوں کے لیے خیر پسندی ضمیر کی پاکی ہے، اور شر سے خلاصی کا انتظار عبادت ہے۔ مصیبت میں 4 چیزیں ہیں: اجر کی امید، صبر کی زندگی، حسن ذکر، اور لطف و کرم کی توقع۔ نماز باجماعت، ضرورت مندوں کی حاجت روائی، مسلمانوں کی محبت، ترک ذنوب، اور عقل حلال دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ سرداری کی ہوس نہ کرو، سرداری میں بڑی تکلیفیں ہیں، شہرت کی حرص نہ رکھو، کس کا جرمانہ دینا ہوتا ہے، گمنامی کے ساتھ بقدر کفاف مسرت کی بات ہے۔ حماقت کی علامت وقت کا ضیاع، توبہ میں تاخیر، لوگوں کو دشمن بنانا، والدین کی نافرمانی، اور رازوں کا افشا کرنا ہے۔ اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے تو رنجیدہ مت ہو، لوگوں نے تو رب تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، جس نے انہیں وجود بخشا اس کے وجود میں انہوں نے شک کیا، بھوکے ہوتے ہیں کھلاتا وہ ہے، شکر کسی اور کا کرتے ہیں، انہیں خوف سے نجات دیتا ہے، یہ اس سے جنگ کرتے ہیں۔ قرائے ارض کو اپنے سر پر مت اٹھاؤ، کس کو پڑی ہے کہ ہمیں یاد رکھے، کسی کو زکام ہو جائے تو وہ میری اور تمہاری موت کو بھلا دیں گے۔ سرور، کفایت شعاری، اچھا ٹھکانہ اور سلامتی و سکون میں ہے، فتنوں سے امان، رنج و محن سے نجات، شکر و عبادت میں ہے۔ دنیا میں اجنبی مسافر کی طرح رہو، نماز ایسی پڑھو جیسے آخری ہو، ایسی بات نہ کہو جس پر معذرت کرنی پڑے، جو لوگوں کو حاصل ہے اس کا لالچ نہ رکھو۔ دنیا سے بے رغبتی برتو، اللہ کی محبت ملے گی، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبتی رکھو تو لوگ محبت کریں گے، یہ ایک حدیث میں ہے۔ قلیل پر قناعت کرو، قرآن پر عمل کرو، کوچ کے لیے تیار رہو، اللہ سے ڈرو۔ جس سے نفرت کی جائے اس کی کیا زندگی، جو اٹھایا جانے والا ہے اسے کیا راحت، خطا کار کو امن نہیں، فاجر کو کوئی چاہنے والا نہیں، جھوٹے کی تعریف نہیں ہوتی، اور غدار پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے تمام کام خیر ہے، اور یہ بس اس کی ہی خصوصیت ہے کہ اگر تکلیف پہنچے اور صبر کرے تو اس کے لیے خیر، راحت ملے، اس پر شکر کرے تب اس کے لیے خیر۔ مسکراہٹ خیر کی کنجی ہے، محبت اس کا دروازہ، سرور اس کا باغ، ایمان اس کا نور، اور امن اس کی دیوار۔ دلکشی، خوبرو چہرہ، سرسبز کیاری، ٹھنڈا پانی، مفید کتاب، نعمت کی قدر کرنے والا دل جو برائی سے دور ہو اور خیر پسند ہو۔ صحت مند پتھر پر بھی ایسے سو جاتا ہے جیسے ریشم کے بستر پر سو رہا ہو، جو کی روٹی بھی یوں کھا لیتا ہے جیسے سرید کھا رہا ہو، جھونپڑے میں ایسے رہتا ہے گویا کہ کسریٰ کے دیوان میں رہتا ہو، کسریٰ کے ایوان میں رہتا ہو۔
بخیل محتاجگی میں زندگی گزارتا، مالداری میں مرتا، اپنی ضروریت کی خدمت کرتا اور مال سینت سینت کر رکھتا ہے جبکہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ سے دور ہوتا ہے اور دنیا میں بری شہرت ملتی ہے۔ اولاد ثروت سے افضل، صحت غنا سے اچھی اور امن مسکن سے اچھا اور تجربہ مال سے قیمتی ہے۔ ترک طاعت سے دل کی موت ہو جاتی ہے، گناہوں پر اصرار بدنامی کا سبب بن جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے بے پرواہی اس کی گرفت سے بے خوفی اور صالحین کی حقارت بدبختی کے اسباب ہیں۔ جو اپنے گھر میں خوش نہیں وہ دوسری جگہ بھی خوش نہیں رہ سکتا، جسے گھر والے محبت نہ دیں دوسرے بھی اسے محبت نہیں دے سکتے، جو آج کو ضائع کرتا ہے وہ کل کو بھی ضائع کرے گا۔ 4 چیزیں سعادت لاتی ہیں: نفع بخش کتاب، صالح اولاد، پیار کرنے والی بیوی، نیک دوست، ان سب کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ ایمان، صحت، غنا، آزادی، امن، شباب اور علم، بس انہی کے لیے عقل مند کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی ایک میں وہ سب کم ہی جمع ہوتی ہیں۔ آج کی خوشی پر خوش ہو لو، اس کی گارنٹی نہیں کہ وہ کل بھی باقی رہے گی۔ زمانے کی آفت سے کوئی امان نہیں ہے، اس لیے ایسا نہ کرو کہ رنج نقد اور خوشی ادھار کر دو۔ دنیا میں سب سے افضل چیزیں ہیں ایمان صادق، اچھے اخلاق، عقل سلیم، صحت مند جسم اور خوشگوار روزی، اس کے بعد جو ہے وہ فالتو ہے۔ 2 نعمتیں خفی ہیں، جسم کی صحت اور وطن میں سکون۔ 2 نعمتیں ظاہری ہیں، لوگوں میں ذکر خیر اور صالح اولاد۔ خوش رہنے والا دل بغض کے کیڑوں کو مار دیتا ہے اور راضی رہنے والا نفس نفرت کے حشرات ختم کر دیتا ہے۔ امن سب سے نرم قالین ہے، عافیت بہترین پردہ، علم لذیذ تر غذا اور محبت سب سے زیادہ مفید دوا اور حجاب سب سے اچھا لباس ہے۔ فاسق، مریض، مقروض، غریب، غمگین، قیدی اور مجبور خوش نہیں رہ سکتا۔ خوش بختی پریشانیوں کے خاتمے، عداوتوں کے ازالہ، نیک اعمال اور شہوتوں پر غلبہ کا نام ہے۔ جس راستے میں سب سے کم خطرہ ہے وہ تمہارے گھر کا راستہ ہے۔ سب سے مبارک ایام وہ ہیں جب تم عمل صالح کرو، سب سے برا وقت وہ ہے جس میں تم کسی کے ساتھ برائی کرو۔